جو ہے وہ 8 یا 7 ہو جائے تو دیٹ از نیگیٹو سنرجی. اگر ایک ایسا گروہ ہے جس کے اندر لوگوں میں بہت کانفلکٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں تو ان کی جو اجتماعی صلاحیت ہے وہ ان کی انفرادی صلاحیت سے نیچے آ جاتی ہے. لیکن اگر وہ 10 کا گروہ جو ہے آپس میں ایسے جیل کرے، ایسے کولیبریٹ کرے کہ وہ 10 جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 10 نہیں رہتے بلکہ 12 یا 15 کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں، دیٹ از پازیٹیو سنرجی. اینڈ یو سی اٹ سو مینی ٹائمس. ہماری کرکٹ ٹیم میچ کھیلتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ 11 جو ہیں یہ 11 نہیں، یہ شاید پتہ نہیں 50 کھلاڑیوں جتنا کھیل لیں، پہلے وکٹ کے نقصان پہ ہی 200 رن بنا لیں گے. دین دیٹ از ویری پازیٹیو سنرجی. اینڈ سم ٹائمز یو فیل دیٹ یہ 11 نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ 2-4 کھلاڑی تھے، باقی تو تھا ہی کچھ نہیں اس کے اندر. دیٹ از اے نیگیٹو سنرجی. سو دس از دا باٹم لائن فار اینی کلیکٹیو انٹرپرائز کہ کوئی معاشرہ، کوئی گروہ کیا آپس کے اندر کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا وہ کانفلکٹ ریڈن رہتا ہے اور ایک دوسرے کو کینیبلائز کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارا بھی مستقبل کا دار و مدار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اقتصادی نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم معاشی طور پہ سیلاب سے کتنا نقصان اٹھا گئے ہیں. آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم داخلی طور پہ متحد ہوں گے یا داخلی طور پہ منتشر ہوں گے. اور جس پولرائزیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس پولرائزیشن کے ساتھ دنیا کی کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہے. اور یہ جو موضوع ہے میرے لیے دل سے بہت قریب اس لیے ہے کہ میں خود ایک ہیٹ وکٹم ہوں اور میں خود ایک انٹالرنس کا وکٹم ہوں. 6 مئی 2018 کو ایک نوجوان نے میری زندگی لینے کی کوشش کی اور اس کی چلائی ہوئی گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے. اور وہ ہر روز مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ معاشرے سے اور ذہنوں سے نفرت کی گولیوں کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کی حیثیت میں پیدا کیا اور جو شعور، جو سوچنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہے وہ کسی حیوان کے پاس نہیں ہے. حیوان جو ہے وہ ری ایکٹیو موڈ میں آپریٹ کرتا ہے. ایک جانور کو آپ جب سٹیمولس دیتے ہیں تو وہ ایک بڑے پریڈکٹیو طریقے سے اس کا رسپانس کرتا ہے. لیکن جو شعور اور سوچنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے اس کے تحت انسان کے یہ وصف ہے کہ وہ کسی بھی سٹیمولس کو، کسی بھی اس کی طرف آنے والی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سوچنے کے بعد اس پہ رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ پہلے تولو پھر بولو. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو آپ کی ایک انٹرنل سپیس ہے کہ جب آپ کو کوئی سٹیمولس آتا ہے، کسی نے آپ سے کوئی بات کی ہے، اس بات کو پہلے تولو پھر اس کے بعد اپنا جواب یا رد عمل بناؤ. لیکن اگر آپ کو جو سٹیمولس مل رہا ہے اس کے جواب میں آپ ایک پریڈکٹیو بیہیویئر کے ساتھ رسپونڈ کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ بیہیونگ لائک اے ہیومن بینگ، یو آر بیہیونگ لائک این اینیمل. چونکہ یہ جو جانوروں کی ٹریننگ ہے، سرکس کے اندر جو جانور استعمال کیے جاتے ہیں یا آپ کسی بھی پرپز میں پیٹس کو رکھتے ہیں تو وہ اسی کے اوپر بنیادی اصول کے اوپر ٹرین ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو ایک سٹیمولس دیں گے تو وہ ایک پریڈکٹیبل بیہیویئر کریں گے، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے. یہ صرف حضرت انسان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اپنے شعور کو استعمال کرے. وہ فکشن میں سے فیکٹ تلاش کرنے کی صلاحیت رکھے. لیکن اگر وہ فکشن کو جو اس کی طرف پھینکا جا رہا ہے اسے سچ مان کے اپنے اوپر طاری کر لے اور اس کو پرکھنے کی صلاحیت کھو دے تو پھر وہ اس سے گمراہ ہو سکتا ہے اور اپنی انسانی قابلیت کو کھو سکتا ہے. آج پاکستان نے دنیا میں شاید کسی ملک نے اتنی انتہا پسندی کی قیمت ادا نہیں کی
جتنی پاکستان نے کی ہے. انتہا پسندی کی بنیاد